واقعہ کربلا کا تفصیلی ذکر تاریخ اسلام کا ایک روشن اور عبرت انگیز باب ہے۔ یہ واقعہ صرف ایک جنگ نہیں بلکہ حق و باطل کے درمیان ایسی کشمکش ہے جس نے اسلامی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ یزید ایک ظالم، فاسق اور اسلامی اصولوں کے خلاف چلنے والا حکمران تھا۔ وہ شراب نوشی، ناچ گانے اور ظلم و جبر جیسے اعمال میں مشہور رہتا تھا۔ خلافت کے لیے یزید کے انتخاب نے اسلامی نظام خلافت کو بادشاہت میں تبدیل کرنے کی بنیاد رکھی۔ مدینہ میں یزید کے گورنر ولید نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیعت کے لیے بلایا، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف انکار کر دیا اور فرمایا، میرے جیسا شخص یزید جیسے شخص کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا۔ یزید کے ظلم سے بچنے کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاندان کے ساتھ مدینہ چھوڑ کر مکہ کا رخ کیا۔ وہاں کچھ عرصہ قیام کیا، لیکن یزید کے کارندوں نے وہاں بھی خطرہ پیدا کر دیا، جس کے بعد آپ نے کوفہ جانے کا ارادہ کیا۔ کوفہ کے لوگوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھے اور انہیں دعوت دی کہ وہ آئیں اور یزید کے خلاف قیادت کریں۔ تقریباً 12,000 خطوط موصول ہوئے جن میں وفاداری اور حمایت کا وعدہ کیا گیا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سفیر مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا تاکہ وہاں کے حالات کا جائزہ لیا جا سکے۔ ابتدائی طور پر کوفہ کے لوگوں نے مسلم بن عقیل کا بھرپور ساتھ دیا، لیکن عبید اللہ ابن زیاد یزید کے گورنر نے کوفہ پر قبضہ کر لیا، لوگوں کو دھمکایا اور ان کی حمایت ختم کر دی۔ مسلم بن عقیل کو گرفتار کر کے شہید کر دیا گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے سفر کا فیصلہ کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستے میں مسلم بن عقیل کی شہادت اور کوفہ کی بدلتی ہوئی صورتحال کا علم ہوا۔ بہت سے ساتھیوں نے واپسی کا مشورہ دیا، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں حق پر ہوں اور باطل کے خلاف اپنی قربانی پیش کر دوں گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 محرم 61 ہجری کو کربلا کے مقام پر پہنچے۔ وہاں یزیدی فوج نے انہیں گھیر لیا اور ان کے خیمے دریائے فرات کے قریب لگائے گئے۔ 7 محرم کو یزیدی فوج نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے پر پانی بند کر دیا، جس سے اہل بیت اور بچوں کو شدید پیاس کا سامنا کرنا پڑا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 9 محرم کی رات اپنے ساتھیوں کو آزاد کر دیا اور فرمایا کہ وہ چاہیں تو میدان چھوڑ کر جا سکتے ہیں، لیکن تمام ساتھیوں نے جان دینے کا وعدہ کیا۔ 9 محرم کی رات تیاری کے بعد 10 محرم صبح کے وقت جنگ کا آغاز ہوا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزیدی فوج کو خطاب کیا اور انہیں حق کی دعوت دی، لیکن ان ظالموں نے انکار کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی ایک ایک کر کے میدان میں اترے اور بے مثال بہادری کا مظاہرہ کیا۔ حضرت مسلم بن اوسجہ، حبیب بن مظاہر اور حضرت زبیر بن کین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ نے شجاعت سے لڑتے ہوئے شہادت حاصل کی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوان بیٹے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان میں شجاعت سے لڑتے ہوئے شہادت پائی۔ 13 سال کے قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہادری سے دشمنوں کو حیران کر دیا، لیکن آخر کار شہید ہو گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں علمدار کربلا کہا جاتا ہے، پانی لانے کی کوشش کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چھوٹے بیٹے علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزیدی فوج کے سامنے پیش کیا اور پانی مانگا، لیکن حرملہ نے تیر مار کر ننھے بچے کو شہید کر دیا۔ آخر میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود میدان میں اترے اور بہادری اور دلیری سے یزیدی فوج سے لڑے۔ آپ زخموں سے چور ہو گئے اور ظالموں نے انہیں شہید کر دیا۔ شہادت کے بعد شمر نے آپ کا سر قلم کر کے یزید کے دربار میں بھیجا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل خانہ کو قید کر کے کوفہ اور شام لے جایا گیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دربار یزید میں حق کا پیغام پہنچایا اور ظلم کے خلاف آواز بلند کی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی نے یزید کو ہمیشہ کے لیے ذلیل و رسوا کر دیا۔ دنیا نے دیکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون اسلام کی حقانیت کو زندہ رکھنے کے لیے بہا۔ کربلا کا واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ حق کے لیے کھڑے ہونا چاہیے، چاہے جان کا نذرانہ ہی کیوں نہ دینا پڑے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظلم کے خلاف ڈٹ کر بتایا کہ باطل کے سامنے جھکنا ناقابل قبول ہے۔ کربلا کا واقعہ اس بات کی علامت ہے کہ دین اسلام قربانیوں سے زندہ رہتا ہے۔ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں۔